السلام علیکم ویورز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں بے داغ ناول کا لاسٹ پارٹ. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا پارٹ. میرے ساتھ پارلر چلو گی؟ روحانہ بیگم اپنا فیشیل وغیرہ کروانے کے لیے پارلر جا رہی تھیں کہ ڈرائنگ روم سے نکلتی زرکون کو دیکھ کر ٹھہر گئیں. نہیں آنٹی، میں کبھی بیوٹی پارلر نہیں گئی. وہ تو ٹھیک ہے، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، لیکن اگر تم پارلر جاؤ گی تو تمہاری خوبصورتی اور بھی نکھر جائے گی. بس تمہیں تو ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کا رخسار چھو کر کہا. لیکن آنٹی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، میں کبھی پارلر گئی ہی نہیں. ارے تم ایک بار میرے ساتھ چلو تو صحیح، تم آئندہ بھی جاؤ گی، انہوں نے اسے اصرار کیا. آئی ایم سوری آنٹی، پھر کبھی صحیح، ابھی عزیر گھر آنے والے ہیں. اس نے شائستگی سے منع کر دیا. اوکے بیٹا، ایز یو وش، وہ کہہ کے مسکراتے ہوئے راہداری کی سمت بڑھ گئیں اور زرکون اوپر وضو کرنے کے لیے آ گئی. عشاء کی اذان ہونے والی تھی اور عزیر بھی جاب سے واپس آنے والا تھا. وہ وضو کر کے باہر نکلی تو اس سے ملازمہ بلانے کے لیے آ گئی. وہ نیچے بوبی صاحب آئے ہیں. بوبی صاحب کون؟ زرکون انجان تھی اس لیے سیڑھیاں اترتے ہوئے رک گئی. بوبی صاحب ماریا بی بی کے بھائی ہیں، کبھی کبھار ہی آتے ہیں، بڑے دنوں بعد آئے ہیں، لیکن گھر پہ کوئی نہیں ہے. اوہ اچھا، تم بٹھاؤ ان کو، میں آتی ہوں. اس نے اشارہ کیا. وہ کچن سے سارا کھانا وغیرہ چیک کر کے نورا کو چائے وغیرہ کا آرڈر دے کے ڈرائنگ روم میں آ گئی. السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا اور اپنے موبائل پہ کسی سے بات کرتا وہ بھی اس کی طرف پلٹا اور اپنی جگہ پہ جم سا گیا تھا. اس کی نظریں مبہوت رہ گئی تھیں اور وہ موبائل پہ بات کرنا بھول گیا تھا. السلام علیکم، زرکون نے دوبارہ اسے متوجہ کرنے کی غرض سے سلام کیا تھا اور وہ چونک کر متوجہ ہوا. وعلیکم السلام، اس نے اسلام کا جواب بمشکل دیا. بیٹھیے نا، آپ ابھی تک کھڑے ہیں؟ زرکون کو اس اجنبی لڑکے کے ساتھ اکیلے ڈرائنگ روم میں بیٹھنا عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن وہ بد اخلاقی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ ماریا کا بھائی اور روحانہ بیگم کا بھانجا تھا. اگر وہ اسے اٹینڈ نہ کرتی تو یقیناً روحانہ بیگم کو برا لگتا اور وہ روحانہ بیگم کو ناراضی کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائنگ روم میں آنا پڑا تھا. آپ کون؟ جی میں مسز عزیر حمدانی ہوں، زرکون اپنا تعارف بتاتے ہوئے بڑے مان سے بولی تھی. اوہ مسز عزیر حمدانی. بوبی کا اشتیاق کم پڑ گیا تھا اور حیرت بڑھ گئی تھی. عزیر کہاں ہے؟ وہ اس وقت جاب پہ ہیں. آپ کو چھوڑ کر وہ جاب پہ بھی جاتا ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ٹھٹک گئی. کچھ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی. بوبی تم یہاں؟ عزیر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. عزیر، زرکون اسے دیکھ کر کھل اٹھی. اس کی جان میں جان آ گئی. کیسے ہو تم؟ عزیر قریب آ گیا. بوبی نے کھڑے ہو کر اسے ہاتھ ملایا. میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں. عزیر نے شکر ادا کیا. بڑے شکر گزار ہو گئے ہو؟ بوبی نے مذاق اڑایا. اللہ کی نعمتوں رحمتوں کی پہچان ہوگی ہے. حالانکہ اکثر انسانوں کی پہچان بڑھاپے میں جا کر ہوتی ہے، جب وہ ہر عیاشی کر چکا ہوتا ہے. بوبی نے لقمہ دیا. اس کی پہچان کسی بھی وقت ہو جائے تو شکر ادا کرو. ماشاء اللہ، تم تو مولانا لگنے لگے ہو. خیر چھوڑو اس بحث کو، یہ بتاؤ کچھ لیا؟ عزیر نے سر جھٹکا. عزیر اس سے باتیں کر رہا ہوتا اور زرکون وہاں سے نکل آئی. ابھی تک تو کچھ نہیں لیا، ویسے مجھے بھوک بہت شدید لگ رہی ہے. بوبی نے اپنی بھوک بڑھا لی تھی. ارے کیوں نہیں یار، میں زرکون سے کہتا ہوں وہ کھانا لگوا دیتی ہے، تب تک میں فریش ہو جاتا ہوں. عزیر اوپر آ گیا. زرکون کمرے میں ہی تھی. آپ کھانا لگوا دیں، بوبی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھائے گا. عزیر واش روم کی سمت بڑھتے ہوئے بولا. وہ صرف آپ کے ساتھ کھانا کھائے گا، میں نیچے نہیں آ رہی. اس نے انکار کر دیا. کیوں؟ خیریت؟ عزیر ٹھہر گیا تھا. بس جب سے مرد کی نظر کی پہچان ہوئی ہے تب سے کسی کا سرسری دیکھنا بھی برا لگنے لگا ہے. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہوں. بوبی آپ کا کزن ہے، آپ کو برا تو لگے گا، لیکن آئی ایم سوری، میں دوبارہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی. البتہ اس کے لیے اور آپ کے لیے کھانا ضرور لگوا دوں گی. زرکون کا لہجہ دو ٹوک تھا. عزیر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے. اس نے ساری بات میں بس یہی بات نوٹ کی تھی کہ بوبی نے اسے ایسی ویسی نظر سے دیکھا ہے، اسی لیے وہ ایسے کہہ رہی ہے. اس کے غصے اور ضبط سے لب بھینچ گئے تھے. آپ کو اگر واقعی برا لگ رہا ہے تو میں اسے واپس بھیج دیتا ہوں. نہیں، اس طرح اچھا نہیں لگے گا، خواہ بات بڑھے گی. زرکون نے اسے روک دیا تھا. لیکن زرکون آپ پلیز عزیر جانے دیں، کوئی نیا ایشو نہیں بنوانا چاہتی پلیز. زرکون اسے منع کر رہی تھی اور پھر عزیر کو چند لمحے کے لیے برداشت کرنا پڑا تھا. بوبی نے کھانا کھایا اور چلا گیا. وہ حیدرآباد کے بجائے زیادہ تر کراچی میں ہی پایا جاتا تھا اور کبھی کبھی ماسی کے گھر بھی آ جاتا تھا. اس کے جانے کے بعد عزیر کافی دیر خاموش رہا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ زرکون کے حواس اڑ گئے تھے. جبران کا خون روانی سے بہتا جا رہا تھا اور وہ لرزنے لگی تھی. تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہونے لگی. زرکون کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا تھا. رنگ فک ہو چکا تھا، جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور دروازے پہ دستک بڑھ گئی. زرکون دروازہ کھولو، اشمائلہ بھابی کی آواز تھی اور زرکون نے سہمے ہوئے انداز میں جا کر دروازہ کھول دیا. یہ تمہاری حالت کو کیا ہوا؟ اشمائلہ بھابی نے پلاننگ کے مطابق اپنی ایکٹنگ، اپنا ڈرامہ شروع کیا تھا. ان کے خیال میں جبران اپنی حسد پوری کر کے جا چکا ہوگا اور اس نے گھنٹے کا ٹائم مانگا تھا اور اب تو گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا تھا. وہ تسلی کر کے گھر آئی تھی. زرکون میں تجھ سے پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے؟ مجھے ڈرپ لگی تھی اس لیے آنے میں. وہ کہتے برآمدے میں آئیں اور جیسے ہی کچن کے دروازے کی سمت نظر اٹھی وہ چیخ اٹھی تھی. جبران! وہ لپک کر اس کے اوپر ہی آ گئی. الے تم نے قتل کر دیا اسے؟ ہائے میں مر گئی. اشمائلہ بھابی بھی اس پہ جھپٹ پڑی. میں نے کوئی قتل نہیں کیا، یہ میری عزت خراب کرنے کے لیے آیا تھا. اسے آپ نے بھیجا تھا، آپ نے سازش کی تھی، پیسے لیے تھے اس سے. زرکون زاروں قطار رونا شروع ہو گئی تھی. ذلیل کمینی، الزام لگاتی ہے مجھ پہ. اشمائلہ بھابی نے اسے ایک ساتھ کے تھپڑ دے مارے. وہ خود پاگل ہو گئی تھی کہ بازی کیسے الٹ گئی. میری عزت کا سودا کر کے گئی تھی. آپ نے بھیجا تھا اس کو.
وہ روتے روتے چیخی، ابھی بتاتی ہوں تجھے، پولیس ہی سیدھا کرے گی، تم قاتل ہو، پھانسی دلاؤں گی تمہیں۔ شمائلہ اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی اور پولیس کا نام سن کے اس کے رہے سے اوسان بھی قطع ہو گئے تھے، اور شمائلہ بھابی کے چنگل اور پولیس کی سزا سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ بنا سوچے سمجھے اپنے ہی کار سے بھاگ نکلی تھی، اور شمائلہ بھابی پلٹ کر اسے ڈھونڈتی رہ گئیں۔ زرکون نے آج عزیر کی ساری وارڈروب کھول کے صاف کی، پرانے کپڑے نکال کر ملازمہ کو دے دیے کہ کسی کو دے دے، اور نئے سارے کپڑے استری کرنے کے لیے رکھ دیے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ فارغ ہوئی تو سارے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم چلی گئی، استری سٹینڈ وہاں ہی تھا اور اس کی شرٹس پریس کرنے لگی۔ میرے ایگزامز کے بعد میرے ساتھ مری اور اسلام آباد چلو گی؟ عزیر کمپیوٹر پہ کچھ انفارمیشن سرچ کر رہا تھا جب اس نے زرکون کو مخاطب کیا۔ آپ کیوں جائیں گے مری اور اسلام آباد؟ وہ ڈریسنگ روم سے نکلتے ہوئے بولی اور 2-3 ہینگرز میں لگی شرٹس جا کر وارڈروب میں لٹکا دیں۔ ہنی مون کے لیے، عزیر نے چیئر اس کی طرف گھماتے ہوئے کہا، اور زرکون جواباً کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ بتائیں نہ چلیں گی؟ عزیر اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ڈریسنگ روم میں آ گئی کیونکہ استری کا سوئچ آن تھا۔ اگر میں نہ جاؤں تو، اس نے شرارت سے کہا، لیکن چہرے سے اپنی شرارت ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ تو عزیر تو سے آگے کچھ سوچنے لگا، پھر ساختہ مسکرا دیا۔ تو میں کسی اور کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے چیئر دوبارہ گھما کر کمپیوٹر کے سامنے کر لی۔ واقعی آپ کسی اور کو ساتھ لے جائیں گے؟ زرکون نے یقین چاہا۔ آف کورس، جب آپ نہیں جائیں گی تو مجھے تو کسی کو ساتھ لے کر جانا ہی ہوگا۔ اتنے دن وہاں گھومنے پھرنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے کسی کی کمپنی تو چاہیے نا۔ اس کی انگلیوں کی بورڈ پہ حرکت کر رہی تھی لیکن باتیں زرکون کے ساتھ کر رہا تھا۔ یعنی آپ کو بس کسی کی کمپنی سے مطلب ہے، چاہے وہ میری ہو چاہے کسی اور کی؟ زرکون کی بات پہ عزیر کی انگلیوں کی حرکت تھم گئی۔ اس نے ٹھٹک کر زرکون کو دیکھا، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بات کا رخ بدل چکا تھا۔ عزیر کو اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھنا پڑا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کسی کی کمپنی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا ہے۔ زرکون نے چہرہ جھکا لیا۔ میرے کہنے میں اور آپ کے محسوس کرنے میں بڑا فرق ہے یار۔ میں نے بات کسی اور رنگ میں کی تھی لیکن آپ نے بات کسی اور رنگ میں محسوس کی، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ؟ اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھیے، میں آپ کو سوری کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا، اپنی ذات کے بارے میں آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں۔ آپ کیا سوچتی ہیں میرے بارے میں، اچھا یا برا؟ وہ اس کے خیالات جاننا چاہتا تھا، اسی لیے اصرار کر رہا تھا۔ آپ اگر واقعی مجھ سے سچ سننا چاہتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ میری زندگی کی کسی نیکی کا صلہ ہیں۔ آپ اگر میرا نصیب ہیں تو مجھے اپنے نصیب پہ، اپنے مقدر پہ ناز ہے۔ اس نے فخر سے سر بلند کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن سوچ کی پرواز اچانک ہی نہ جانے کہاں چلی گئی کہ وہ بے ساختہ رخ موڑ گئی تھی۔ زرکون، عزیر نے اسے کندھوں سے تھام کے اس کا رخ اپنی سمت موڑا۔ زرکون کے آنسو اس کے رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ اب یہ آنسو کس لیے؟ اس نے زرکون کا چہرہ اونچا کیا۔ عزیر، میں اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنی عزت کے قابل نہیں تھی، میری اتنی اوقات ہی نہیں تھی کہ میں آپ جیسے پڑھے لکھے، سمجھدار اور اچھے انسان کی ہمسفر بنتی۔ میں اپنوں کی ستائی ہوئی، رسوا، بدنام آپ کے قابل نہیں تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ کون کس چیز کے قابل ہے اور کس چیز کے نہیں ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بالکل آپ کی طرح اپنے مقام پہ اگر میں اپنی ذات کو سوچتا ہوں تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میں آپ جیسی بیوی کے قابل نہیں تھا، سمجھدار، خوبصورت، پاکیزہ اور دنیا کے مکر و فریب سے آری۔ شاید یہ آپ کے کردار کی مضبوطی، آپ کی پاکیزگی ہی ہے جو مجھے بہت سی چیزوں سے دور کر چکی ہے۔ میں شراب پیتا تھا، میں نے وہ چھوڑ دی ہے۔ میری لڑکیوں کے ساتھ فرینڈ شپ تھی، وہ چھوڑ دی ہے۔ میں رات گئے تھا، گھر سے باہر رہتا تھا، میں نے وہ بھی چھوڑ دی ہے۔ بلکہ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے ترک کر دیا ہے، صرف اس کوشش میں کہ آپ اچھی ہیں تو میں بھی اچھا بننے کی کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ کیا لذت ہے اچھائی میں، اور میں نے اس کوشش کے بعد یہی دیکھا ہے کہ انسان کا ضمیر مطمئن رہتا ہے، اور ضمیر کا اطمینان انسان کو بھی پرسکون رکھتا ہے۔ میں اب بہت ریلیکس رہتا ہوں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھ میں اتنا چینج کیسے آ گیا۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی انسان خود بخود سدھر جائے، اور میرا اپنے آپ سدھرنا میرے لیے بھی حیرانی کا باعث ہے، ورنہ اتنا اچھا تو میں بھی نہیں تھا۔ اس نے اعتراف کیا۔ آپ بہت اچھے ہیں عزیر، آپ بہت اچھے ہیں۔ زرکون بے اختیار روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی، اور عزیر اپنے سینے سے لگ کر روتی زرکون کو دیکھ کر اطمینان سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی ہچکیاں عزیر کو اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھیں۔ اب بس کیجئے، کیا اس اچھے کی جان نکالنی ہے؟ عزیر نے اس کی کمر سے لاتے ہوئے کہا، اور زرکون ٹھٹک کر پیچھے ہٹی تھی، چہرے پہ شرم کی لالی تھی۔ ایک بات تو بتائیے، عزیر نے اسے متوجہ کیا۔ زرکون نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کھاتی ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ زرکون کو اس کے عجیب سے سوال پہ حیرت ہوئی تھی۔ مطلب کہ بہت صحت مند ہیں آپ ماشاء اللہ، بہت نرم، بہت گداز، اتنی کہ خود بخود محسوس ہو جاتا ہے کہ… عزیر نے کہتے کہتے میں نے خیزی سے بات ادھوری چھوڑ دی، اور زرکون کا دل چاہا مارے شرم کے ڈوب مرے۔ ہاں، میں نے آپ کی صحت کی تعریف کی ہے اور تو کچھ نہیں کہا، وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا، لیکن زرکون پلٹ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی، لیکن عزیر کے قہقہے کی آواز اسے دیر تک سنائی دی تھی۔
اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس سمت بھاگ رہی ہے۔ شام گہری ہو چکی تھی اور شام کی سیاہی رات کی سیاہی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہانپ گئی تو پانی کی شدید طلب ہوئی تھی۔ اس نے نڈھال ہوتے ہوئے سڑک کے دائیں بائیں دیکھا۔ آس پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ پانی پی سکتی تھی، اور اب پانی کے بغیر مزید چلنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ ایک دو بار بائک پہ آس پاس سے گزرنے والے منزلوں نے اسے دیکھ کر سیٹیاں بھی بجائی تھیں۔ کسی نے فکرے بھی کسے، لیکن وہ کچھ بھی دیکھے اور سنے بغیر اندھا دھند بھاگتی رہی۔ تبھی وہ اتنا دور نکل آئی تھی۔ بس اسے یہی خدشہ تھا کہ پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہوگی، اسے ڈھونڈ رہی ہوگی، اور پولیس سے بچنے کے لیے وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں ایسی ویران اور سنسان جگہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ پھر آبادی کی طرف مڑی، لیکن تب تک حواس ڈوب چکے تھے۔ اسے دور سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس تو نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ خود کس سمت میں جا رہی ہے۔ گاڑی بہت رفتار میں آ رہی تھی۔ اچانک سامنے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر ماریا نے بمشکل بریک لگائے تھے، لیکن اتنے میں وہ گاڑی سے ٹکرا کر زمین پہ گر چکی تھی۔ گاڑی کے ٹائرز بہت زور سے چرچرائے تھے۔ اف، یہ کون سامنے آ گئی؟ ماریا کو کوفت ہوئی تھی، لیکن عزیر فوراً ڈور کھول کے نیچے اتر آیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھا تھا وہ لڑکی اوندے منہ گری تھی اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عزیر نے ایک گھٹنا زمین پہ ٹکاتے ہوئے لڑکی کو سیدھا کیا، اس کی نبض چیک کی اور پھر ماریا کی سمت دیکھا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھولو، اس نے ماریا کو اشارہ کیا۔ وہ یکدم بدک گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ زندہ ہے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، معمولی چوٹ ہے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں۔ عزیر اس کی سانسیں وغیرہ اچھی طرح چیک کر چکا تھا، اس لیے تھوڑا اطمینان ہو گیا۔ عزیر، تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس حالت میں کیوں ہے؟ سارا الزام ہمارے سر آ جائے گا۔ کوئی بھی ڈاکٹر پوچھ گچھ کے بغیر اسے ٹریٹمنٹ نہیں دے گا۔ ماریا نے اسے باز رکھنا چاہا، لیکن عزیر بھی عجیب مزاج کا آدمی تھا۔ جو بات ٹھان لیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، اور اگر کسی بات پہ دھیان نہ دیتا تو یوں ہی اگنور کیے رکھتا تھا۔ ایک ڈاکٹر سے واقفیت ہے ہم دوستوں کی، اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ عزیر جو ٹھان چکا تھا وہ اس نے کرنا ہی تھا۔ اس نے خود ہی اٹھ کے ڈور کھولا اور اس لڑکی کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال دیا۔ پہلے ماریا ڈرائیو کر رہی تھی، لیکن اب وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، اور وہ دونوں حیدرآباد کنسرٹ دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ صبح انہوں نے یونیورسٹی جانا تھا، اس لیے جلدی واپس آ گئے، لیکن اب راستے میں یہ حادثہ ہو گیا تھا۔ عزیر کافی ریش ڈرائیونگ کر کے ڈاکٹر اسفر کے کلینک پہ پہنچا تھا۔ عزیر اسے گاڑی سے نکال کے اندر لے آیا تھا۔ یہ کلینک کافی چھوٹا تھا اور مختصر سا تھا۔ ایک روم ڈاکٹر کے لیے اور 2 مریضوں کے لیے مخصوص تھے۔ ان کا یہ کلینک 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، کیونکہ کلینک کے اوپر والے پورشن میں ہی ان کی رہائش تھی۔ عزیر جیسے ہی اس لڑکی کو اٹھا کے اندر کمرے میں لایا، اس کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی مبہوت رہ گئی تھیں۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ نہ پاؤں میں جوتے اور نہ سر پہ چادر۔ عزیر نے سب سے پہلے ماریا کا پچھلی سیٹ پہ پڑا اسکارف اٹھا کے اس کے گرد لپیٹا تھا۔ بے شک وہ اسے جانتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے کسی کی عزت کو ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر اسفر نے اس کا تسلی سے چیک اپ کیا اور اس کے ڈرپ اور چند انجیکشنز تجویز کیے تھے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ ڈرپ کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ کتنی دیر لگے گی سر؟ عزیر نے ڈرپ ختم ہونے کا ٹائم پوچھا۔ کم از کم 2 یا 2.5 گھنٹے لگ ہی جائیں گے، ڈاکٹر اسفر نے ٹائم دیکھ کر بتایا، اور ماریا پہلو بدل کر رہ گئی۔ رات کے 12:30 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اگر انتظار کرتے تو یقیناً رات کے 3-4 بج جاتے۔ چلو میں تمہیں گھر ڈراپ کر رہا ہوں۔ ڈراپ؟ ماریا کو حیرت ہوئی۔ یعنی تم پھر یہاں آؤ گے؟ ظاہر ہے میں اسے اپنی ذمہ داری پہ لے کر آیا ہوں، اب اسے یہاں سے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں سکتا نا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تو پھر میں بھی یہیں رہتی ہوں۔ دیکھو ماریا، اتنی رات ہو رہی ہے، اور رات گئے تک میرا اور تمہارا گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ گھر میں سب کیا سوچیں گے؟ عزیر نے اسے سمجھایا، اور ماریا سمجھ بھی گئی تھی۔ اور اپنے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ بس کوئی بہانہ کر دوں گا، تم بھی کسی کو کچھ مت بتانا۔ مام ڈیڈ خواہ پریشان اور خفا ہوں گے۔ وہ اسے ساتھ لیے باہر آ گیا، اور عزیر کی ریکویسٹ پہ ماریا نے اس راز کو راز ہی رکھا تھا۔ وہ اسے ڈراپ کر کے واپس کلینک پہ چلا آیا، جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ واک پہ چلیں گی؟ وہ سب ڈنر سے فارغ ہوئے تو اپنے اپنے بیڈ رومز میں چلے گئے تھے، لیکن زرکون باہر لان میں آ گئی تھی، اور اس کے پیچھے ہی عزیر بھی باہر نکل آیا۔ لیکن ٹائم تو، ارے یار یہی تو ٹائم ہوتا ہے اندھیرے میں واک کرنے کا۔ بہت تجربہ ہے آپ کو؟ زرکون کے سوال میں طنز تھا، اور اس کے طنز کو محسوس کر کے عزیر نے فلک شگاف کے عقل گایا تھا۔ بہت جلن ہوئی ہے آپ کو؟ عزیر بھی اسی کے سے طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ یہ تو آپ سراسر جھوٹ بول رہی ہیں۔ بیوی بھی اور اپنا رنگ نہ دکھائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جیلسی تو بیویوں کی گھٹی میں شامل ہوتی ہے۔ عزیر لطف اندوز ہو رہا تھا زرکون کی بے ساختگی پہ۔ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی جھگڑا؟ میرے خیال ہے ہم نے باہر کیا جانا ہے، بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ عزیر، زرکون نے خفگی سے پکارا۔ توبہ، اب نہیں جانا آپ، اور زیادہ شک
آپ اور زیادہ شک کریں گی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زرکون کو بہت غصہ آیا تھا۔ پہلی بار اس کا حقیقتاً تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلنے کو دل چاہا تھا اور وہ خود ہی افر کر کے خود ہی چلا گیا۔ وہ تل ملاتی ہوئی کچھ دیر بعد اس کے پیچھے آ گئی۔ عزیر دونوں تکیے ایک ساتھ رکھے آرام دہ انداز میں بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ آپ بیڈ پہ کیوں؟ اس نے پہلا سوال ہی بے مروتی اور غصے سے کیا تھا۔ کیوں؟ میں اپنے بیڈ پہ سو بھی نہیں سکتا؟ وہ لاپرواہی اور حیرت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ آج آپ کی باری نہیں ہے۔ آپ رات کو بھی بیڈ پہ سوئے تھے، اس لیے آپ نے آج صوفے پہ سونا ہے۔ وہ دونوں باری سے بیڈ پہ سوتے تھے۔ میں صوفے پہ نہیں سوؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ پیاری؟ زرکون اس کی تعریف پہ ٹھٹک گئی۔ ہاں، اسی لیے تو آپ کو واک پہ لے کر نہیں گیا کہ آپ کے آتے جاتے لوگ آپ کو دیکھیں گے، جو مجھے گوارا نہیں۔ اس نے توجہ پیش کی۔ بہانہ مت کریں۔ میں سچ بولوں یا جھوٹ؟ شک تو آپ کو پھر بھی رہے گا، کیونکہ یہ تو بیویوں کی فطرت میں شامل ہے۔ آپ مجھے بہلائیں مت اور صوفے پہ جائیں، بیڈ خالی کریں، زرکون استحقاق سے کہہ رہی تھی۔ آج تو میں بھی نہیں جانے والا۔ وہ مزید ناراض ہو گیا تھا اور زرکون کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی تھی، اس لیے اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہی صوفے پہ سو جاتی ہوں۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے نہیں نہیں، آپ صوفے پہ کیوں سوئیں گی بلا؟ آپ بھی بیڈ پر ہی سوئیں گی۔ آج آپ کی باری ہے۔ عزیر ایک ہی جست میں اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میری باری آپ چھین چکے، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ میں آپ کی باری کیوں چھیننے لگا بلا؟ آپ بیڈ پہ سوئیے، شوق سے سوئیے، لیکن بس اپنے پہلو میں مجھے بھی سونے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ میں صوفے پہ سو کر تھک گیا ہوں۔ 4 ماہ ہو چکے ہیں مجھے صوفے پہ سوتے ہوئے، وہ مظلوم سی شکل بنا کر بولا۔ مجھے بھی 4 ماہ ہو چکے ہیں صوفے پہ سوتے ہوئے، دونوں کا حساب برابر ہی تھا۔ آپ صوفے پہ فٹ آ جاتی ہیں نا، میں تو آدھا اوپر ہوتا ہوں اور آدھا نیچے، اسی لیے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ لیکن الگ الگ سونے کا آئیڈیا بھی تو آپ ہی کا تھا۔ تو یار اب اکٹھے سونے کا آئیڈیا بھی تو میرا ہے۔ عزیر نے لجاجت اختیار کی۔ آپ اپنے خیر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، زرکون نے اسے جتایا۔ کب پیچھے ہٹ رہا ہوں؟ بلکہ اپنا کہا پورا کر رہا ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ خفگی سے بولی۔ وہ ایسے کہ آج میرا لاسٹ پیپر تھا۔ کیا؟ عزیر نے اس کے قریب پٹاخہ پھوڑ دیا اور وہ یکدم اچھل پڑی۔ جی، وہ مسکرا کے بولا۔ آج تو اس کا جی بھی مہنی سا تھا۔ آپ نے بتایا تو نہیں تھا کہ آج آپ کا لاسٹ پیپر ہے؟ بس میں نے سوچا کہ رات کو آپ کو سرپرائز دوں گا۔ اس نے بازو پھیلا کر سر جھٹکا۔ لیکن عزیر، اب لیکن چھوڑیے، اب یہ دیکھیے کہ آپ کا پہلا ایگزام شروع ہو چکا ہے اور آپ کا ایڈمیشن تو پچھلے 4 ماہ سے ہو چکا ہے۔ بس اب کلاسز اٹینڈ کرنا باقی ہیں۔ اس نے زرکون کو کلائی سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ زرکون کی نظریں جھک گئی تھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جس روز میرا آخری پیپر ہوگا، اس روز آپ کا پہلا پیپر ہوگا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا، لیکن زرکون شرم سے چپ تھی۔ بتائیے نا، اب کیا ارادہ ہے؟ عزیر نے اس کے دونوں ہاتھ دباتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ زرکون چہرہ اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ شخص اسے اپنی محبت اور اعتماد کی وجہ سے فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا چکا تھا، اتنا بلند کہ وہ خود پہ ناز کرتی تھی۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ اس کے نکاح میں اور اس کی دسترس میں تھی کہ کسی بھی وقت چاہتا تو اپنا حق وصول کر لیتا، لیکن وہ بہکتے بہکتے بھی اپنے آپ کو سنبھال جاتا تھا، اور آج اپنا حق بھی اس کی مرضی اور اس کی رضا سے مانگ رہا تھا۔ زرکون دیکھتے ہی دیکھتے معتبر ہو گئی تھی۔ آپ کے سامنے تو زرکون کا تن بھی حاضر ہے اور من بھی۔ ان دونوں چیزوں پہ صرف آپ کا حق ہے۔ آپ مالک اور مختار ہیں، جو جی چاہے کرے۔ میں سارے اختیار پہلے ہی آپ کو سونپ چکی ہوں۔ آپ کو اجازت کیوں درکار ہے؟ اپنی چیز سے آپ کو شرم کیسی؟ آپ کے چھونے سے تو میں پارس بن جاؤں گی، سہاگن ہو جاؤں گی۔ وہ کہتے کہتے عزیر کے قریب آ گئی تھی اور وہ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی تمام رضامندیوں سمیت اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ عزیر یقیناً جواباً اسے کچھ کہتا، لیکن اس کی فضول خیز قربت اور انوکھے اظہار نے مسحور کر دیا تھا۔ سرشاری اور خمار اس کی رگ رگ میں بہنے لگا تھا۔ اس نے زرکون کے وجود کو مضبوط اور استحقاق امیز انداز میں باہوں میں سمیٹ لیا تھا، اور اس نے اتنے مہینے صبر کیا۔ اب اس صبر کا اجر تو اس کا حق تھا، اور اپنا حق وصولنے کے لیے یہ مہکتی رات بھی اس کے لیے کم تھی۔ وہ لڑکی فجر کے وقت ہوش میں آئی تھی اور اپنے قریب کرسی پہ بیٹھے عزیر کو دیکھ کر متوحش سی ہوگی۔ ریلیکس، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بالکل محفوظ ہیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عزیر نے اپنے تئیں اسے مطمئن کیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ وہ مشکوک اور سہمی سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں وہی ہوں جس کی گاڑی سے آپ ٹکرائی تھیں، عزیر نے اسے یاد دلایا۔ گاڑی سے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور ذہن پہ زیادہ زور نہیں ڈالنا پڑا۔ کل کا پورا دن اور پورا واقعہ ذہن میں ایک دم روشن ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ عزیر اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات اور اتار چڑھاؤ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ عجیب خوف اور وحشت کا شکار تھی، گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اس کے ہر انداز سے یہاں تھی۔ عزیر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔
رات بھی گزر گئی، وہ آہستگی سے بولی۔ جی رات گزر گئی اور رات یہاں کلینک میں گزری ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عزیر اسے تسلی دے رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر اصفر بھی اندر آ گئے، وہ فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اس لڑکی کا چیک اپ کیا تھا اور اسے ڈسچارج کر دیا۔ آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی اجازت پہ عزیر چونک گیا۔ لے جا سکتے ہیں مگر کہاں؟ وہ سوچ کے رہ گیا۔ صبح کے 5 بجے کا وقت تھا اور اس نازک وقت میں وہ اسے لے کر کہاں جاتا؟ ڈاکٹر اصفر کہہ کر چلے گئے تھے اور عزیر وہیں کا وہیں بیٹھا تھا۔ یہ دوائیاں ہیں، 2 دن تک استعمال کرنی ہے۔ نرس آ کر دوائیاں بھی تھما گئی تھی۔ اب تو وہاں اور ٹھہرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ عزیر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے اسے اشارہ کیا۔ کہاں؟ وہ اب کسی پہ اعتبار کرنا چاہتی بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں۔ وہ کندھے اچکا کے بولا، میں نہیں جاؤں گی۔ نہیں جائیں گی تو لوگ شک کریں گے، ڈاکٹر اور نرسیں بھی مشکوک ہو جائیں گی۔ عزیر نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا۔ اس نے چونک کر عزیر کو دیکھا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وہ تو پہلے ہی قتل کر کے بھاگی ہوئی تھی۔ مزید مشکوک ہوتی تو سیدھی جیل جاتی۔ سنا چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ نکاہت سے لڑکھڑاتی ہوئی بمشکل قریب آئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عزیر نے ڈور بند کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ آپ کا نام؟ اس نے گاڑی روڈ پہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ زرکون احمد۔ تو مس زرکون احمد، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ اس وقت آپ کہاں جانا پسند کریں گی؟ آپ کا گھر، آپ کا پتہ؟ وہ گاڑی کی سپیڈ سلو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سوال پہ زرکون یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر تڑپ کے رو پڑی تھی۔ میں نے آپ سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھا ہے، آنسوؤں کا پتہ نہیں پوچھا۔ عزیر کو اب کوفت ہونے لگی تھی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں لاوارث ہوں۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں اور عزیر کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں۔ تو پھر آپ کہاں جائیں گی؟ کہیں بھی چلی جاؤں، آپ مجھے یہیں اتار دیں، کم از کم قبرستان جانے سے تو کوئی روک نہیں سکتا نا؟ وہ اپنے آنسو ہاتھوں سے رگڑ کر پونچھتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی گھر نہ ہو؟ ابھی تک آپ کہاں رہ رہی تھیں؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک جس گھر میں رہ رہی تھی وہاں میری جان اور میری عزت محفوظ نہیں تھی، اس لیے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے کہا، آپ کی بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ جس حالت میں رات آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی، اس سے یہ تو نہیں لگ رہا تھا کہ آپ نے گھر چھوڑا ہے، بلکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ایمرجنسی میں گھر سے بھاگی ہیں۔ نہ تو آپ کے سر پہ چادر تھی، نہ جوتے۔ اس نے زرکون کے پیروں کی سمت دیکھا جو بھی جوتوں سے آ رہی تھے۔ زرکون نے فوراً پاؤں پیچھے کھینچ لیے، لیکن اس طرح کرنے سے وہ حقیقت تو نہیں چھپا سکتی تھی نا؟ ہاں، میں واقعی گھر سے بھاگی ہوں، لیکن اس طرح نہیں بھاگی جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنی عزت اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی ہوں۔ اگر گھر سے نہ بھاگتی تو میری بھابھی اپنا پلان ناکام ہونے کے غصے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیتی۔ اس نے کہہ ہی دیا، وہ آخر کب تک جھوٹ بول سکتی تھی؟ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو اس کی مدد کر رہا تھا۔ پولیس کے حوالے؟ مگر کیوں؟ کیونکہ میں نے ان کے کزن کو قتل کر دیا ہے۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی کہ اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی، اور وہ اچانک کیسے بول گئی تھی؟ قتل؟ عزیر کا پاؤں یکدم بریک پہ جا پڑا۔ وہ حیرت زدہ سا اس کی شکل دیکھ رہا تھا، اور پھر رفتہ رفتہ زرکون نے سب بتانا شروع کر دیا۔ آج کی صبح ان کے لیے بہت نئی، بہت انوکھی، بہت چمکیلی سی تھی۔ زرکون شاور لینے کے بعد روٹین کے مطابق نماز اور قرآن پڑھنے کے بعد بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ صبح سب کے لیے ناشتہ وہی تیار کرتی تھی، بس نورہ ساتھ ساتھ اس کی ہیلپ کروا دیتی تھی۔ لیکن آج نورہ اپنے کوارٹر سے کچن میں آئی تو اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ زرکون کا نکھرا ستھرا روپ، نامحدود بال، نئے کپڑے اور خوش باش چہرہ بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ واقعی شادی شدہ لڑکی ہے اور ابھی اپنے شوہر کے پاس سے اٹھ کر آئی ہے۔ ارے ماسی، آپ کھڑی کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ ذرا مجھے پیاز کاٹ دیجیے، عمیر بھائی کل آملیٹ کا کہہ رہے تھے۔ زرکون نے فریج سے انڈے نکالتے ہوئے کہا اور پیاز اور چھری ان کے سامنے رکھ دیے۔ آج تو بوبی صاحب کے لیے بھی ناشتہ بنانا ہوگا۔ کیوں؟ بوبی صاحب کے لیے کیوں؟ زرکون کے ہاتھ تھم گئے۔ وہ رات سے آئے ہوئے ہیں، گیسٹ روم میں سو رہے ہیں، سب کے ساتھ اٹھیں گے تو ناشتہ تو کریں گے نا؟ نورہ نے انفارم کیا تھا۔ لیکن رات کو کب آئے تھے؟ ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ آپ رات کو جلدی سو گئے تھے، کمرے کی لائٹ بند تھی، اس لیے نہیں بتایا آپ کو۔ نورہ نے وجہ بتائی۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں۔ وہ آہستگی سے کہہ کر کام میں لگ گئی اور نورہ پیاز کاٹنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نورہ کو روحانہ بیگم نے بلایا اور وہ چلی گئی، اس لیے زرکون کو اکیلے ہی سب کرنا پڑ رہا تھا۔ گڈ مارننگ۔ زرکون عزیر کے لیے جوس بنا رہی تھی جب دروازے پہ آہٹ ہوئی اور پھر بوبی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم۔ زرکون نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے اس کے گڈ مارننگ کا جواب سلام سے دیا تھا۔ آپ اتنی جلدی اٹھ جاتی ہیں؟ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑی سہولت سے چلتا ہوا اندر آ گیا۔ جی، نماز پڑھنا ہوتی ہے، اس لیے جلدی اٹھ جاتی ہوں، اس نے اپنی ناگواری دباتے ہوئے تمیز سے جواب دیا تھا۔ اوہ گریٹ، آپ نماز بھی پڑھتی ہیں؟ وہ ستائش سے دیکھتا کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا تھا۔ میں اتنے دنوں سے یہی سوچ رہا تھا کہ عزیر اتنی آسانی سے اتنا کیوں بدل گیا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر پتہ چلا کہ وہ کیوں بدل گیا ہے۔ آپ جیسی شرمیلی، باحیا، سمجھدار، خوبصورت
اور جوان بیوی کسی کو بھی ملے تو بندہ بدل سکتا ہے، کوئی بھی مجنون ہو سکتا ہے آپ کے لیے. آپ ماشاءاللہ چیز ہی ایسی ہیں. بڑا خوش قسمت ہے عزیر، جسے بیٹھے بٹھائے آپ جیسا خزانہ مل گیا، جس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے. بوبی آہستگی سے کہتا، اسے سرتاپا دیکھ بھی رہا تھا. دیکھیے بوبی صاحب، خوش قسمت وہ نہیں، خوش قسمت تو میں ہوں جسے عزیر جیسا ہم سفر ملا ہے. عزیر برے نہیں ہیں، بس وہ جس ماحول میں رہے ہیں وہ ماحول برا ہے. انہیں اپنے آس پاس اپنے جیسا کوئی ملا ہی نہیں، اور جب ملا تب وہ فوراً ہی اپنے گرد چڑھائے خور سے نکل آئے. ان کا مزاج، ان کے خیالات، ان کے احساسات آپ لوگوں سے بالکل ڈفرینٹ ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے ان میں اور آپ لوگوں میں. مجھے پا کر ان کے اندر کی کیفیات اور احساسات کو راستہ مل گیا. میں یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ عزیر برے تھے اور آپ اچھے ہو گئے ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ پہلے بھی اچھے تھے اور اب بھی اچھے ہیں. بس اب فرق یہ ہے کہ ان کو کھول نہیں چڑھانا پڑتا، اس ماحول کے لوگوں جیسا بن کر رہنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے. اور میرے لیے یہ بہت اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ اس ماحول کے رنگ میں مکمل طور پر رنگنے سے بچ گئے ہیں. وہ ایک پرفیکٹ پرسن ہے اور مجھے ان پہ فخر ہے. زرکون عزیر کے بارے میں بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی. بہت ناز ہے اس پرفیکٹ پرسن پہ. بوبی کا انداز استہزائیہ سا تھا، خود سے بھی زیادہ ناز ہے ان پہ. زرکون نے بہت اعتماد سے کہا، ناز ٹوٹ بھی جاتے ہیں ہمیں زرکون صاحبہ، اللہ نہ توڑے تو نہیں ٹوٹتے. زرکون کلیجہ مضبوط تھا. دیکھیں گے بوبی کہہ کر بائی نکل گیا تھا اور زرکون اس کی بات پہ الجھتی رہ گئی. وہ اس کی ساری کہانی سننے کے بعد تذبذب کا شکار تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے ساتھ اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا. اس کا ضمیر اس لڑکی کو بیچ راستے میں چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھا. اسے واقعی اس لڑکی کی باتیں ڈرامہ نہیں لگی تھی، اس لیے وہ سوچ میں گم تھا. بہرحال پھر بھی وہ اس لڑکی کو تھوڑا آرام کرنے کا موقع دے کر گھر آ گیا تھا. صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب وہ گھر آیا تھا. ماریا فوراً ہی اس کے پیچھے اس کے بیڈ روم میں چلی آئی تھی. کیا بنا اس لڑکی کا؟ وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی. ڈسچارج ہو گئی. تو آپ کہاں ہے؟ میرے فلیٹ میں ہے. عزیر اس وقت کالج میں پڑھتا تھا جب اس کے 2-3 دوستوں نے شغل کے طور پہ اپنے اپنے الگ فلیٹ لیے، اور اکثر ان فلیٹس میں وہ لوگ موج مستی کا پروگرام رکھتے تھے. امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے فرزند تھے، ایڈونچر کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور انہی کی دیکھا دیکھی عزیر کو بھی فلیٹ خریدنے کا شوق ہوا تھا. اس کے ایک دوست کا کہنا تھا کہ گھر والوں سے بچنے کے لیے فلیٹ ایک بہت اچھی جگہ ہے. بندے کے راز محفوظ رہتے ہیں، اور تب سے اب تک یہ فلیٹ اس کی ملکیت میں تھا، جو واقعی کئی بار اس کے کام آیا تھا جیسے آج. فلیٹ میں مگر کیوں اسے اس کے گھر بھیجتے؟ چلتا کرتے اس سے. ماریا کو غصہ آ رہا تھا. ماریا، میں ایک انسان ہوں اور دوسرے انسانوں کی مجبوری سننے اور سمجھنے کے باوجود اتنا بے حس اور بے رحم نہیں ہو سکتا. فی الحال وہ لڑکی کہیں بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. 1-2 روز تک دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. عزیر رات سے جاگا ہوا تھا، اب کچھ دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا، اسی لیے بیڈ روم کی سمت بڑھ گیا. 1-2 روز یعنی تم اسے ابھی اور رکھنا چاہتے ہو؟ ماریا غصے سے بولی تھی. مجبوری ہے، وہ کہتے ہوئے بیڈ پہ اوندے منہ لیٹ گیا. وہ کون ہے؟ معاملہ کیا ہے اس کا؟ کچھ پتا ہے تمہیں؟ وہ بیڈ کے قریب آ گئی. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. وہ کون ہے اور معاملہ کیا ہے؟ فی الحال میں اپنی نیند پوری کر لوں، پھر جا کر پوچھوں گا. وہ کنودگی میں اتر رہا تھا. نام کیا ہے اس کا؟ وہ جارحانہ انداز میں بولی. عزیر کو اس کے انہی جارحانہ اندازوں سے چڑ اور کوفت ہوتی تھی. وہ لڑکی کو لڑکیوں کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتا تھا. میں تم سے نام پوچھ رہی ہوں، وہ چیخی. عزیر ہمدانی وہ جیسے نیند سے بولا. تمہارا نہیں اس کا؟ اس کا؟ ہاں، زرکون احمد. اس نے آنکھیں کھولے بغیر کہا. زرکون احمد. ماریا دہرا کے بولی اور پھر وہاں سے باہر نکل گئی. عزیر نے اسے گھر والوں کو بتانے سے منع کیا تھا. اب اگر وہ بتاتی بھی تو عزیر یقیناً غصے میں آ جاتا یا پھر ناراض ہو جاتا، لیکن ماریا اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود پہ 2 دن اور صبر کرنے کا خول چڑھا لیا. اور اگلے 2 روز عزیر اس کے ہاتھ ہی نہ آیا. وہ نہ جانے کہاں مصروف تھا. مبارک ہو، مجھے جاب مل گئی ہے. عزیر کے ہاتھ میں اپائنٹمنٹ لیٹر تھا اور وہ سب سے پہلے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا تھا. سچ؟ زرکون کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا. سچ؟ عزیر نے شرارت اور جوش سے کہتے ہوئے زرکون کو باہوں میں بھینچ کر گھما ڈالا تھا. آپ کو بھی مبارک ہو. زرکون ہنستے ہوئے بولی. میری یہ ساری کامیابیوں کا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے. وہ ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھا. مجھے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ لاسٹ سمسٹر میں تم نے میرا بہت ساتھ دیا. پہلے جتنے بھی سمسٹر گزرے تھے میں انہیں لاپرواہی سے لیتا تھا، لیکن اس بار اگلی پچھلی کسر پوری کر ڈالی، کیونکہ اس بار میں زیادہ وقت گھر پہ گزارتا رہا ہوں، اور زیادہ وقت گھر پہ گزارنے کی وجہ تم ہو. عزیر نے وجہ بتائی تو زرکون بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. پھر اب تو مشکل ہو جائے گی. وہ چہرے پہ پریشانی سجاتے ہوئے بولی. کیسی پریشانی؟ یہی کہ اب بھی آپ کا یہی دل چاہے گا کہ آپ گھر پہ رہیں. آف کورس یار، وہ فوراً بولا. تو پھر جاب کون کرے گا؟ یہ لیٹر کس کام کا؟ وہ مصنوعی خفگی سے گھٹتی ہوئی بولی تھی. عزیر اس کی بات کا مطلب سمجھ کے مسکرا دیا تھا. بتائیے کیا کریں گے آپ؟ آف کورس یار، آفس سے چھٹی کا انتظار کیا کروں گا، اور ہر ویکینڈ پہ سنڈے کا انتظار، اور ہر صبح ہوتے ہی شام کا انتظار کیا کروں گا جب تم سے ملنے کے اور گھر پہ رہنے کے چانسز ہوا کریں گے. اس نے سکون سے حال بتایا. ماشاء اللہ، اپنے انتظار کی کیسی اچھی سیٹنگ کی ہے آپ نے. زرکون نے سراہا تھا.
تمہارے ساتھ سیٹنگ اللہ نے کروا دی، یہ سیٹنگ تو خود ہی کرنی پڑے گی نا۔ عزیر باتوں باتوں میں اس کے قریب جھکایا تھا، لیکن زرکون ایک پل میں اس کا رابطہ بھانپتے ہوئے بدک کے دور ہو گئی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ خفگی سے بولا۔ آپ کا بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ زرکون! وہ پیچھے سے اونچی آواز میں پکارا، اور چند سیکنڈ بعد زرکون نے دروازہ کھول کے دوبارہ اندر جھانکا۔ یہ خوشخبری آنٹی اور انکل کو بھی جا کر سنا دیں، بعد میں پتہ چلے گا تو برا لگے گا ان کو، اس نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے تمہیں تو سناؤں۔ عزیر نے لپک کے اس کی کلائی دبوچی، لیکن وہ فوراً ہی ہاتھوں سے پھسل گئی۔ تب اسے جکڑنے کے لیے عزیر نے اسے باہوں میں بھینچ کر اندر کھینچ لیا تھا، اور زرکون کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی حرکت پہ عزیر بھی کیکل لگا کے ہنس پڑا، اور یوں ہی ہنستے ہنستے اس نے گستاخی کر ڈالی۔ زرکون شرم سے بلش ہو گئی تھی۔ عزیر! وہ بوبی تمہیں ماریا اچانک دروازہ کھول کر بولتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، لیکن اس کے قدم جیسے راستے میں ہی پتھر کے ہو گئے تھے۔ زرکون عزیر کی باہوں میں کھلکھلا رہی تھی، اور عزیر ماریا پاؤں سے لے کر سر تک جلی، چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ عزیر زرکون کی گرد سے اپنے بازو اٹھاتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ بوبی بلا رہا ہے تمہیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ کسی کے بیڈ روم میں بغیر اجازت کے اور بغیر دستک کے جانا مینرز کے خلاف ہے۔ عزیر کی ناگوار سی آواز سنائی دی تھی۔ یہ کسی کا نہیں، تمہارا بیڈ روم ہے، وہ چبا کے بولی۔ یہ میرا ہی نہیں، میری بیوی کا بھی بیڈ روم ہے، وہ کچھ جتا کر بولا تھا۔ عزیر پلیز جانے دیجیے، اسے خیال نہیں رہا۔ زرکون کو عزیر کا کسی کے ساتھ بھی الجھنا اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے تو یاد لایا کہ آئندہ خیال رکھے۔ عزیر کی بات پہ سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ماریا کمرے سے نکل گئی تھی۔ زرکون کو پریشانی ہونے لگی، جبکہ عزیر لاپرواہی سے سر جھٹک کر بوبی کے پاس نیچے آ گیا۔ بوبی کو کراچی میں کوئی کام تھا، اسی لیے وہ اتنے دنوں سے یہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ مبارک ہو، آپ قاتل کہلانے سے بچ گئی ہیں۔ عزیر نے آتے ہی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ وہ پچھلے 3-4 روز سے یونیورسٹی میں بزی تھا، اور کل سے زرکون کے مسئلے کے لیے کچھ پوچھ گچھ کرتا پھر رہا تھا، اور سراغ لگاتے لگاتے زرکون کے محلے میں پہنچ گیا، اور خود کو صحافی ظاہر کر کے اس نے ایک دکاندار سے سارے محلے کی روادات پوچھی تھی، اور یوں زرکون کا گھر اور قصہ بھی زیر بحث آیا تھا۔ اس دکاندار نے زرکون کی کردار کو سراہا تھا، اور وہی کچھ بتایا جو زرکون نے بتایا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی خبر ملی کہ جبران نامی اوباش لڑکا محض زخمی ہوا تھا، قتل نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زرکون نہ سمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جبران زندہ ہے، اس کے سر میں بس گہری چوٹ آئی تھی جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بروقت طبی امداد ملنے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، لہٰذا آپ قاتل نہیں ہیں، اور آپ کو چھپنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ آج اس کے لیے خوشخبری لے کر آیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا مذاق بنتا ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر آپ مجھے فیاض بھائی کے پاس لے جائیے، میں انہیں سب سچ اور حقیقت بتاؤں گی، پلیز مجھے لے چلیے۔ جہاں آپ نے مجھ پہ اتنے احسان کیے وہاں ایک اور سے ہی پلیز۔ وہ خود کو آزاد اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے بے چین ہو گئی تھی۔ آپ پہلے پوری بات تو سن لیں، عزیر نے رسانیت سے کہا۔ پوری بات؟ وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں، دراصل آپ کی بھابی نے آپ کے بارے میں کوئی اور افواہ اڑا رکھی ہے۔ افواہ؟ پلیز عزیر صاحب بتائیے نا کیا معاملہ ہے؟ اس سے آپ گھبراہٹ سے ہول اٹھنے لگے تھے۔ یہی کہ آپ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ گھر پہ کسی کو بھی موجود نہ پا کر آپ اپنے آشنا کے ساتھ گھر سے زیور اور نقدی لے کر بھاگ رہی تھی کہ اچانک جبران آ گیا، جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے آپ لوگوں نے اسے زخمی کر دیا، بلکہ جان سے مارنے کی کوشش کی اور خود بھاگ گئیں۔ عزیر نے تفصیل سنائی، اور زرکون ساکت رہ گئی۔ اب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا اب بھی آپ جائیں گی؟ عزیر کوک کا ٹن کھولتے ہوئے منہ سے لگا چکا تھا، پھر سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ ہاں، میں جاؤں گی، کم از کم فیاض بھائی کو تو پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ جانے پہ بس ضد تھی۔ اوکے میم، میرا کام تھا آپ کو منزل تک پہنچانا اور آپ کا ساتھ دینا، ویسے بھی آپ اس فلیٹ میں بھلا کب تک رہ سکتی ہیں؟ وہ ٹن خالی کرتے ہوئے بولا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زرکون گھٹ گھٹ کے نہیں مرنا چاہتی تھی، ایک بار سب کے سامنے بولنا چاہتی تھی۔ 10 دن ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے، ایک نہ ایک دن تو یہاں سے نکلنا ہی تھا، کوئی انجام بھی تو ہونا ہی تھا، سو وہ انجام آج ہی صحیح۔ آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے، اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے چادر اوڑھی اور فیصلہ کن انداز میں کہا تھا۔ عزیر اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی تک لے آیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ زرکون کے گھر کے سامنے تھے۔ عزیر نے ہی ہاتھ بڑھا کر دستک دی تھی۔ زرکون ایک بار اندر سے لرز گئی تھی، وہ اتنے دنوں بعد فیاض بھائی کا سامنا کرنے والی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا وہ تینوں لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھٹر سے گئے۔ السلام علیکم۔ عزیر نے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن انہوں نے عزیر کے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔
کون ہے فیاض؟ اب باہر ہی رک گیا، اندر سے شمائلہ بھابی کی آواز سنائی دی، میری بہن آئی ہے منہ کالا کر کے۔ فیاض احمد نے زہر اگلا اور دوسرے ہی لمحے شمائلہ بھابی کمرے سے باہر تھیں۔ ارے تم! شمائلہ اسے کسی امیر کبیر ہینڈسم اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرکون کو پتا تو تھا لیکن پھر بھی ان کے منہ سے سن کر شوق لگا تھا۔ میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ کمبخت حرام خور، اگر اسی یار کے ساتھ بھاگنا تھا تو مجھے کہتی، میں تجھے اسی کے ساتھ دفع کر دیتا۔ ماں باپ کے نام پہ دبا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے اور حقارت سے دانت پیس رہے تھے۔ آپ ہوش میں تو ہیں فیاض صاحب؟ میں آپ کی بہن کو جانتا نہیں ہوں، چند روز پہلے ہی میری گاڑی سے ٹکرائی تھی اور میں انہیں ہاسپٹل لے گیا، بس اس سے آگے میرا اور ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ میں آپ کی امانت آپ کے گھر چھوڑنے آیا ہوں۔ میری امانت؟ یہ بدچلن بہن، یہ میری کوئی امانت نہیں ہے، لے جاؤ اسے وہیں جہاں یہ 10 دن گزار کر آئی ہے، دفع ہو جاؤ تم دونوں، اس سے پہلے کہ تم دونوں کو گولی مار کر میں خود پھانسی پہ چڑھ جاؤں۔ فیاض احمد بھڑک اٹھے تھے، ان کی آواز پہ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ دیکھیے فیاض صاحب، آپ کی بہن کا دامن بے داغ ہے، وہ پاکیزہ ہے، آپ خواہ شک کر رہے ہیں۔ اس کا دامن داغدار ہے یا بے داغ، وہ پاکیزہ ہے یا ناپاک، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بس میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ منہ کالا کیا اور یہ تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ میں اسے اب اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، میرے گھر کے دروازے بند ہیں اس کے لیے۔ وہ بولتے ہوئے کف اڑا رہے تھے۔ عزیر نے بہت احتجاج کیا، زرکون نے بہت سی صفائیاں دی، اپنا یقین دلایا، لیکن وہ بھی آخر فیاض احمد تھے، اپنی ضد اور شک پہ مر جانے والے۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ اگر مرد ہو تو اپنے قدموں پہ قائم رہو۔ بس یہ ان کا ایک ایسا وار تھا جس نے عزیر کو ڈٹ جانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ سب بھول گیا کہ اس کی اس حرکت سے اس کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اتنا کہ کسی نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سو اس نے پورے محلے کے سامنے زرکون کو اپنی عزت، اپنی بیوی بنا لیا تھا، لیکن جاتے جاتے فیاض احمد کے پاس رکنا نہیں بھولا تھا۔ فیاض صاحب، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسا بے وقوف مرد نہیں دیکھا، جس کو اس کی بیوی اندھے بیل کی طرح جس طرف بھی ہانکتی ہے وہ چل پڑتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کو ہانکنے والا خود کتنے پانی میں ہے۔ اچھے برے کی پہچان نہیں ہے آپ کو، جہاں شک کرنا چاہیے وہاں یقین ہے آپ کو، اور جہاں یقین کرنا چاہیے وہاں شک کر رہے ہیں۔ عزیر نے شمائلہ بھابی کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس لڑکی سے ملے ہوئے 10 دن ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ لڑکی بد چلن یا داغدار نہیں ہے۔ اس کا کردار صاف ہے، اور آپ اس کے بھائی ہو کر بھی اسے پرکھ نہیں سکے کہ آپ کی بہن کیسی ہے، نیک یا بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔ فیاض صاحب، بیویوں کی بات ماننا اچھی بات ہے، لیکن بیوی کی بات پہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اسی پٹی کی وجہ سے تو آپ کی بیوی کے کرتوت نظر نہیں آ رہے۔ جس روز یہ پٹی اتر جائے اس روز مجھ سے ضرور ملیے گا۔ اللہ حافظ۔ عزیر ان کا کندھا تلخی سے تھپک کر زرکون کو ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اس سے نکاح کیا۔ وہ چاہتا تو اسے فلیٹ میں بھی رکھ سکتا تھا، لیکن کب تک رکھتا؟ ایک نہ ایک دن تو سب ظاہر ہونا ہی تھا۔ سو اس نے فیصلہ کیا اور گاڑی اپنے گھر کی سمت موڑ دی تھی، جہاں کئی اور مصیبتیں منہ کھولے کھڑی تھیں، اور زرکون ان مصیبتوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہمہ وقت گھر والوں خصوصاً ریحانہ بیگم کو خوش کرنے کے جتن میں لگی رہتی، ان کا ہر حکم، ہر کام کرنے کے لیے تیار رہتی۔ زرکون بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب پیچھے سے روحانہ بیگم کی آواز سنائی دی، آنٹی وہ عزیر آنے والے ہوں گے، میں چینج کرنے جا رہی ہوں، انہیں میرے لہسن اور پیاز کی مہک والے کپڑوں سے چڑ ہوتی ہے۔ اوکے اچھی بات ہے، تم چینج کر کے جلدی نیچے آؤ، مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ جی ابھی آتی ہوں۔ زرکون اوپر آ گئی، اس نے شاور لے کر کپڑے چینج کیے، ہلکی پھلکی جیولری پہنی، بڑا سا دوپٹہ اوڑھا اور نیچے آ گئی۔ عزیر کے آفس سے واپسی سے پہلے یہ اس کی روٹین تھی کہ وہ دن بھر کے میلے ملجکے شکن آلود کپڑے اتار کے دوسرے پہن لیتی تھی، اور عزیر اسے فریش چہرے کے ساتھ دیکھ کر سرشار ہو اٹھتا، اور اس کی سرشاری کے لیے وہ روزانہ یہ اہتمام کرتی تھی، اور ابھی بھی اس نے یہی اہتمام کیا ہوا تھا۔ جی آنٹی کیا بات ہے؟ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بیٹھو بیٹا، انہوں نے اپنے قریب بیڈ پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی، وہ ان کے پاس بیٹھ کے کنارے ٹک گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہارے پاس ابھی تک کوئی زیور نہیں ہے، نہ گولڈ کا نہ ڈائمنڈ کا، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ تم کل میرے ساتھ مارکیٹ چلو اور تمہیں تمہاری پسند کی جیولری دلا دوں، انہوں نے بہت اپنائیت اور چاؤ سے کہا تھا۔ ارے نہیں آنٹی، ایسی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، مجھے جیولری کا ذرا بھی شوق نہیں، بس کبھی کبھار عزیر کی پسند پہ یہ پہن لیتی ہوں۔ چند روز پہلے عزیر بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی سیلری ملے گی تو میری جیولری بنوائیں گے، لیکن میں نے ان کو بھی منع کیا تھا۔ زرکون نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ جیولری شوق نہیں عزت ہے، تم ہمدانی فیملی کی بہو ہو، ملنے ملانے والی عورتیں دیکھیں تو کیا سوچیں گی، انہوں نے وجہ بتائی۔ زرکون جواباً کیا کہتی، لیکن آنٹی جیولری، یہ اتنا پیسہ، ارے پیسے کو گولی مارو، میں خود اپنے اکاؤنٹ سے تمہیں سب کچھ لے کر دوں گی، پھر عزیر کے پاپا بھی تمہارے لیے جیولری بنوائیں گے، انہوں نے زرکون کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے کہا۔ تھینک یو آنٹی، تھینک یو سو مچ۔ زرکون ان کے خلوص پہ بے پناہ خوش ہوئی تھی، ورنہ جیولری کا تو اسے واقعی کوئی شوق نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر کل تیار رہنا، انہوں نے اسے یاد دہانی کے لیے کہا تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ابھی دروازے تک پہنچی تھی
کہ روحانہ بیگم نے پکار لیا۔ سنو جی آنٹی، وہ فوراً پلٹی۔ وہ بوبی کی طبیعت خراب ہے، صبح سے گیسٹ روم میں پڑا ہے، اس سے ذرا کھانے پینے کا پوچھ لو، بعد میں عزیر آ گیا تو تم اس کے ساتھ بزی ہو جاؤ گی اور تمہیں ٹائم نہیں ملے گا۔ میں نے رات کو ایک پارٹی میں جانا ہے، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے لگی ہوں۔ انہوں نے نارمل سے انداز میں اسے کام کہا تھا۔ اوکے میں دیکھتی ہوں۔ مجبوراً اسے حامی بھرنا پڑی۔ وہ سر ہلا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راہداری سے گزرتے ہوئے کلاک کی سمت دیکھا۔ عزیر کی واپسی میں بس 5-10 منٹ ہی باقی تھے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف آ گئی اور ابھی اسے گیسٹ روم میں داخل ہوئے 2 سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ ایک دم گیسٹ روم کا دروازہ بند ہو گیا اور شور مچ گیا۔ چھوڑو زرکون، یہ کیا کر رہی ہو؟ زرکون چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئی ہو؟ بوبی بلند آواز سے زور زور سے بول رہا تھا۔ روحانہ بیگم بڑی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلی تھی، اتنے میں 2-3 ملازم بھی بھاگتے ہوئے آگے۔ دروازہ کھولو بوبی۔ زرکون دروازہ کھولو۔ روحانہ بیگم نے دروازہ پیٹ ڈالا تھا۔ زرکون ہوش میں آؤ، تم جانتی ہو تم کیا کر رہی ہو؟ بوبی کی آواز کافی گھبرائی اور بوکھلائی ہوئی تھی۔ تب تک عزیر بھی راہداری عبور کرتا ہوا اندر آ گیا۔ زرکون کیا کر رہی ہو تم؟ دروازہ کھولو۔ روحانہ بیگم باہر کھڑی چلا رہی تھی اور عزیر اس سچویشن پہ ہکا بکا رہ گیا۔ عزیر! زرکون اندر سے چیخی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر کون ہے؟ عزیر قریب آ گیا۔ اندر بوبی اور زرکون ہے۔ روحانہ بیگم نے جس انداز میں کہا عزیر کی پیشانی پہ بال پڑ گئے۔ زرکون دروازہ کھولو۔ عزیر نے دروازہ پیٹا۔ عزیر پلیز مجھے بچائیں۔ عزیر! وہ چیخ رہی تھی۔ بوبی میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ زرکون چھوڑو مجھے، دروازہ کھولنے دو، چھوڑو پیچھے ہٹو۔ بوبی نے کہتے کہتے دروازہ کھول دیا تھا اور اگلے ہی پل وہ دونوں سامنے تھے۔ بوبی کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی، سینے، گردن اور چہرے پہ خراشوں کے نشان تھے، جبکہ زرکون کا سجا سمرا حلیہ بالکل درست تھا، بس دوپٹہ بے ترتیب ہو رہا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ روحانہ بیگم نے بوبی کے سینے پہ پڑنے والی خراشیوں سے رستا ہوا خون دیکھا تو غصے سے بنا گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا آنٹی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامہ کر رہا ہے۔ وہ شدت غم سے چیخ اٹھی تھی۔ چٹاخ! روحانہ بیگم نے پلٹ کر اس کے چہرے پہ تھپڑ دے مارا۔ گھٹیا، نیچ ذات، بد چلن، اپنے گندے کرتوتوں کا الزام اس پہ لگاتی ہو۔ روحانہ بیگم نے بھی اسماعیلہ بھابی جیسا رول پلے کیا تھا۔ زرکون پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر کسی کو پہچاننے میں غلطی کر گئی تھی اور وہ ایک بار پھر ان گاہک عورتوں کے جال میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کا کردار شک اور یقین کے درمیان ڈول رہا تھا۔ میری تو صبح سے طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی، میں بیڈ پہ لیٹا تھا کہ یہ میرے کمرے میں آ گئی۔ پہلے میرا حال چال پوچھتی رہی، پھر ہاتھ پکڑ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہے اور میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو یہ میرے گلے پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کی قربت کے لیے واسطے دینے لگی۔ جب میں نے انکار کیا تو یہ جنونی ہوگی۔ بوبی اپنی من گھڑت سٹوری سنا رہا تھا اور پھر عزیر کی سمت پلٹا۔ آئی ایم سوری عزیر، یہ تمہاری بیوی ہے، اسی لیے ہم آج تک اس کی عزت کرتے رہے، لیکن یہ عزت کے قابل نہیں۔ یہ بد چلن، بد کردار اور داغدار عورت ہے، یہ تمہارے قابل۔ چٹاخ! عزیر کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے بوبی کے چہرے پہ پڑا اور نشان چھوڑ گیا اور ایک تھپڑ سے لڑکھڑا کر بوبی سنبھلا ہی تھا کہ اس نے دوسرا تھپڑ بھی دے مارا۔ ایک تھپڑ تمہارے جھوٹ اور ڈرامے کے لیے اور دوسرا تھپڑ میری بیوی پہ الزام لگانے کے لیے ہے، اور اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو زبان کھینچ کر ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ عزیر غیظ و غضب سے بھر چکا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہ کرتوت کس کا ہے؟ اس گھٹیا 2 ٹکے کی کمینی نے اپنا رنگ تو دکھانا ہی تھا۔ پہلے تمہیں بھان صاحب میرے بھانجے کو، میں تو سمجھی تھی چلو اسے قبول کر لیتے ہیں تو شاید یہ کچھ بہتر ہو جائے، لیکن سانپ ہمیشہ سانپ ہی رہتا ہے، چاہے اسے ہاتھوں سے دودھ پلاؤ، ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ دیکھیے موم، بہتری اسی میں ہے کہ آپ بھی اپنے دائرے میں رہیں، ورنہ میں اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ دہاڑ اٹھا تھا۔ ہم پہ کیوں چیخ رہے ہو؟ پہلے اپنی چہیتی سے تو پوچھ لو۔ مجھے کسی سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی بے داغ ہے، بے داغ ہے، بے داغ ہے، بس۔ اور کچھ سننا چاہتی ہیں آپ؟ وہ چیخ چیخ کے بولا تھا۔ زرکون کھڑے کھڑے فرش سے عرش پہ پہنچ گئی۔ مجھے شروع سے ہی آپ کی نوازشات پہ شک تھا، مجھے ہر وقت اندر ہی اندر دھڑکا لگا رہتا کہ آپ زرکون پہ اتنی فدا کیوں ہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اپنا پلان تیار کر رہی ہیں۔ اگر زرکون نے یہ سب کرنا ہی تھا تو اس وقت کیوں کیا؟ پورا دن میں گھر سے باہر ہی تھا تو وہ تب بھی تو کر سکتی تھی، عین ٹائم پہ ہی یہ سب ہونا تھا۔ وہ روحانہ بیگم کو جتا رہا تھا۔ اتنے میں عمیر، نوشابہ بھابی اور ماریہ بھی پہنچ گئے۔ سبھی بوبی کی طرفدار تھے اور وہ اکیلا زرکون کا طرفدار تھا۔ ہر مرد فیاض احمد نہیں ہوتا، میں بھی فیاض احمد نہیں ہوں، مجھے بے وقوف بنانا آسان نہیں ہے۔ تم جیسے 10 بوبی اور بھی آ جائیں تو مجھے بدظن اور بدگمان نہیں کر سکتے۔ میری بیوی کا کردار اور چال چلن کیسا ہے یہ مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ آئندہ اگر کوئی پلان بنائے تو سوچ سمجھ کر بنائیے گا، یا تو خود کو گولی مار دوں گا یا پھر آپ کی ان چہیتوں کو۔ وہ ماریہ اور بوبی وغیرہ پہ نظر ڈال کے زرکون کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر چلا گیا۔ پیکنگ کرو اپنی، میں یہ گھر آج اور اسی وقت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس نے زرکون کو حکم دیا۔ لیکن عزیر یہ غلط ہے، گھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ زرکون تیار نہیں تھی۔ کیوں؟ کہ اپنی عزت کے لیے تم نے گھر نہیں چھوڑا تھا؟ وہ الٹا اس سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی۔ زرکون تم میری عزت ہو اور میں اپنی عزت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بے شک مجھے تم پہ اعتماد ہے، لیکن مجھے اپنے گھر والوں پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ حفظ زدہ بے حیث لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے الگ گھر میں رہو۔ عزیر نے فیصلہ کر لیا تھا اور اپنی بات اپنے فیصلے سے وہ ذرا کم ہی پیچھے ہٹتا تھا۔ زرکون نے بہت کوشش کی روکنے کی، لیکن وہ تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماریہ
ان کو زرکون کے حوالے سے سب بتا چکی ہے، اس لیے وہ زرکون سے اور بھی خار کھانے لگے تھے، اسی لیے اس نے معاملہ ہی ختم کر دیا۔ وہ روز روز کوئی تماشا نہیں لگوانا چاہتا تھا، لہٰذا سب سے کنارہ اختیار کر لیا۔ فیاض احمد کی پچھلے 4-5 دن سے طبیعت خراب تھی، وہ آفس سے مسلسل چھٹیاں کر رہے تھے، لیکن آج وہ تھوڑی ہمت کر کے جانے کے لیے تیار ہو ہی گئے۔ اچھی بات ہے، آپ کو آفس جانا چاہیے، آفس جانے سے آپ کا دل بہل جائے گا۔ شمائلہ ان کے آفس جانے کا سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ آہستگی سے بولے اور بالوں میں کنگھی پھیر کر باہر نکل گئے۔ کیا بات ہے شمائلہ، تم پچھلے کئی دنوں سے پریشان نظر آ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ تمہارے امی ابو کے گھر میں سب خیریت ہے؟ فیاض احمد بیوی سے بڑی اپنائیت سے پوچھ رہے تھے۔ انہیں بہن کے چہرے کی پریشانی کبھی زندگی میں نظر نہیں آئی تھی، لیکن بیوی کے لیے وہ خود پریشان ہو رہے تھے۔ بس وہ امی وغیرہ سے ملنے جانا تھا، آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، وہ کہہ کے گھر سے نکل گئے تھے، لیکن ان کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ نقاہت کی وجہ سے زیادہ دیر آفس میں کام نہ کر سکے۔ ان کے باس نے چھٹی دے کر گھر بھیج دیا تھا اور وہ 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے تھے، لیکن اپنے گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ٹھٹک گئے اور آہستگی سے چلتے اندر آ گئے۔ دیکھو جبران، فیاض آج بڑی مشکلوں سے آفس گئے ہیں، ہو سکتا ہے طبیعت کی وجہ سے جلدی واپس آ جائیں۔ خدا کے لیے تم نکلو یہاں سے، میں امی کے گھر آ کر تم سے بات کروں گی۔ یہ شمائلہ کی آواز تھی۔ آتے ہیں تو آ جائیں، مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے۔ تم نے زرکون کا لالچ دے کر مجھ سے سونا ہڑپ کیا، پیسے ہڑپ کیے، اور مجھے کیا ملا؟ وہ سالی چکمہ دے کر بھاگ گئی اور تم آنکھیں پھیر رہی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی آسانی سے تجھے ہضم نہیں کرنے دوں گا۔ مجھ سے جو کچھ لیا ہے وہ واپس کرو، میں پائی پائی وصول کروں گا، ورنہ تمہارے اس موٹی عقل والے شوہر کو بتا دوں گا، پھر وہی تمہاری پسلیوں کا سرما بنائے گا۔ جبران حقارت سے اور غصے سے کہہ رہا تھا، لیکن باہر کھڑے فیاض احمد پہ جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ انہیں یوں لگا جیسے کسی نے ان کے وجود کے ساتھ بم باندھ کر ان کے وجود کے پرخچے اڑا دیے ہوں۔ میرے شوہر کو بتاؤ گے تو خود بھی پھنسو گے، وہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ زرکون پہ نظر رکھنے والے تم ہی تو تھے، تم نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، تم نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، لیکن میرا ساتھ دینے والی تم ہی تھی نا، سارا پلان تم ہی نے تو بنایا تھا۔ میرے ساتھ برابر کی شریک ہو شمائلہ بیگم۔ جبران قباضت سے ہنس رہا تھا۔ ویسے میرا منہ بند کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جبران شمائلہ کو آپشن دے رہا تھا۔ کیا؟ شمائلہ فوراً تیزی سے بولی تھی۔ وہ وقت جو زرکون میرے ساتھ نہیں گزار گئی وہ تم گزارو، تم بھی کچھ کم تو نہیں ہو۔ میرا مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور تم بھی روز روز کے ڈر سے بچ جاؤ گی۔ جبران سودا طے کر رہا تھا اور شمائلہ کو کرنٹ چھو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں؟ اپنی نند کا سودا کر سکتی ہو لیکن اپنا نہیں کر سکتی، ایسی نیک تو تم نہیں ہو۔ جبران نے جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، لیکن فیاض احمد راہ کا ڈیر بن گئے تھے۔ انہیں اپنے گزشتہ باتیں، اپنا رویہ یاد آ رہا تھا، اپنی ماں کی بیماری، اپنی بہن کی بے بسی، اس کے آنسو سب یاد آ رہے تھے۔ زرکون ہمیشہ ان کے سامنے بولنے کے لیے منہ کھولتی تھی اور ہمیشہ اس کا منہ بند کر دیتے تھے۔ ماں گھٹ گھٹ کے مر گئی لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ ان کی بہن انہی کے گھر میں عزت چھپاتی رہی اور گھر سے بھاگ نکلی۔ اس کی دوست مہرین کو بھی انہوں نے بدچلن کہہ کے گھر میں آنے پہ پابندی لگا دی۔ عزیر ہمدانی کو عیاش قرار دے دیا، بہن کی التجاؤں کو دھتکار دیا، اور آج کیا ہو رہا تھا؟ ان کی بیوی زیورات اور پیسے کے لیے ان کی عزت کا سودا کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں، کچھ دن بعد جب فیاض کام کے سلسلے میں ملتان جائیں گے، پھر پورے 2 دن تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رہوں گی، وعدہ۔ وہ مان چکی تھی اور فیاض احمد ہار چکے تھے۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ فیاض، شمائلہ کا رنگ فک ہو گیا تھا، وہ شکست خوردہ سے انداز میں آ کر بستر پہ بیٹھ گئے۔ فیاض، کیا ہوا؟ شمائلہ لپک کے پاس آئی۔ اسے لگا کہ فیاض نے جبران کو نہیں دیکھا، وہ سائڈ میں کھڑا تھا۔ میرے قریب مت آنا شمائلہ بیگم، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا تھا۔ کیوں فیاض؟ وہ دیدہ دلیری سے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، فیاض احمد نے شکستگی کے مارے مشکل کہا تھا۔ فیاض، شمائلہ اپنی حرکت پہ ساکت ہو گئی، لیکن فیاض احمد نے 3 بار اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور جمع پونجی وہ پہلے ہی ہڑپ چکی تھی۔ اب اگر جانا ہی تھا تو خالی ہاتھ، حالانکہ حقیقت میں خالی ہاتھ فیاض احمد رہ گئے تھے۔ وہ باہر لان میں کھڑی مالی سے پودوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ جب لان کے وسط میں رکھی ٹیبل پہ پڑا اس کا موبائل گنگنانے لگا۔ آپ یہ گلاب کے نیچے والی چھوٹی ٹہنیاں کاٹ دیں، اس طرح بے ترتیب پھیلے گا نہیں۔ وہ ذرا احتیاط سے کاٹیے گا، سارا پودا ہی نہ خراب کر دیجیے گا، میں بھی آتی ہوں۔ وہ مالی کو ہدایت دیتی ہوئی ٹیبل کے قریب آ گئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو حسب توقع عزیر کا فون تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کے نمبر پہ کال کرنے والا صرف ایک ہی تو شخص ہے جو گھر سے آفس جا کر بھی گھر میں ہی رہتا ہے۔ السلام علیکم، اس نے اجنبیت ظاہر کرتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ جی مجھے مس زرکون سے بات کرنی ہے۔ وہ بھی اسی کے سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہاں کوئی مس زرکون نہیں رہتی، یہاں مسز عزیر ہمدانی رہتی ہیں۔ آئندہ فون کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کرنا، ورنہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ اس نے جیسے ڈانٹ پلائی۔ تو آپ ابھی اپنے شوہر کو بتا دیں، میں کوئی ڈرتا ہوں ان سے؟ عزیر بھی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ آپ جیسے لوفروں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اسی لیے تو آفس جا کر بھی آفس کا بل بناتے رہتے ہیں۔
محترمہ منہ دھو رکھیے اور ایک بار پھر اپنا سیل چیک کیجیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آفس کے نمبر سے نہیں اپنے نمبر سے کال کر رہا ہوں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آپ آفس کا بل بناؤ یا پھر اپنے موبائل کا، بات تو ایک ہی ہے نا، دونوں کے بل آپ نے ہی ادا کرنے ہیں، زرکون نے جتایا۔ چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ آپ نے فون کس لیے کیا تھا؟ اس نے سر جھٹکا۔ تمہیں پیار کرنے کے لیے۔ پھر نان سیریس ہو گیا۔ عزیر پلیز۔ اوکے بتاتا ہوں یار، وہ دراصل تمہاری دوست مہرین رات کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہمارے گھر آ رہی ہے، تمہارے نمبر پہ اس کی کال نہیں مل رہی تھی، اس لیے اس نے میرے نمبر پہ فون کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں تاکہ تم کچھ انتظام کر لو۔ تھینک یو عزیر، وہ چہکی۔ تھینکس فار واٹ؟ اتنی اچھی خبر دینے کے لیے؟ اپنی دوست کے آنے کی اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ ہاں بہت زیادہ۔ کیوں؟ ارے اس میں کیوں کا کیا سوال ہے، وہ میری دوست ہے بس، وہ تمہاری دوست ہے لیکن اس سے ملنا ملانا تو ہوتا ہی رہتا ہے، پھر اتنی خوش کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے گھر، اس نئے گھر میں پہلی مرتبہ آ رہی ہے، ہمارا گھر دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی۔ زرکون مہرین کے تاثرات دیکھنے کا تصور کر کے ہی مسکرا دی۔ اوکے میں فون بند کرتی ہوں، اسے فون رکھنا چاہا بغیر کوئی ٹیکس دیے۔ عزیر میں نے خیزی سے بولا، ٹیکس گھر آ کے لے لیجیے گا، وعدہ؟ ہاں پکا وعدہ۔ اوکے بائے۔ عزیر نے خود ہی فون رکھ دیا۔ وہ ٹیکس دینے کا وعدہ جو کر چکی تھی، عزیر کا کہنا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اسے روزانہ صبح شام خوبصورتی کا ٹیکس دینا چاہیے، اور وہ واقع دیتی ہی رہتی تھی، نہ بھی دیتی تو وہ زبردستی لے لیتا تھا۔ عزیر گاڑی روکیے پلیز، عزیر گاڑی روکیے۔ وہ دونوں اپنے اور بچوں کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں ایک جگہ اچانک زرکون نے چلانا شروع کر دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ عزیر نے اچانک بریک پہ پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی بیک کریں، وہ بے چینی سے بولی۔ لیکن زرکون بات کیا ہے؟ پلیز عزیر آپ گاڑی بیک کریں، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ عزیر نے گاڑی بیک کی اور زرکون مطلوبہ جگہ پہ آتے ہی گاڑی کا ڈور کھول کر تیزی سے نیچے اتر گئی۔ اس کے پیچھے عزیر بھی اتر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی فٹ پاتھ کے قریب چلی گئی۔ یہ ایک بس اسٹاپ تھا، وہاں پہ اور بھی چند لوگ کھڑے تھے، لیکن ان لوگوں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس کو پہچان کر عزیر کے قدم چلتے چلتے ٹھٹک گئے تھے۔ فیاض بھائی، زرکون نے جا کر ان کا بازو تھام لیا۔ ان کی داڑھی پڑی ہوئی تھی، جھکے ہوئے کندھے اور لاغر جسم دیکھ کر زرکون کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ خون سے کشش ایسی تھی کہ وہ اتنے عرصے بعد اس حلیے میں دیکھ کر بھی ان کو پہچان گئی تھی۔ زرکون وہ اسے دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے اور چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ یہ کیا حال بنا لیا آپ نے؟ آپ ایسے تو نہیں تھے بھائی۔ زرکون کا لہجہ بھرا گیا تھا۔ مجھے میرے کیے نے ایسا بنا دیا، اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ نڈھال سی آواز میں انہوں نے بمشکل جملہ مکمل کیا تھا۔ شاید مسلسل بیماری نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا تھا، یا پھر پچھتاوے کا ناگ ان کو اندر ہی اندر ڈستے ہوئے اس حال تک لے آیا تھا۔ جو بھی تھا، لیکن اس وقت ان کا واقعی برا حال تھا، جسے دیکھ کر زرکون کا دل آٹھ آنسو رو دیا تھا۔ بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ زرکون انہیں دیکھ کر رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان سے استفسار بھی کرتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود باقی لوگ بھی متوجہ ہو چکے تھے۔ زرکون سارے سوال یہیں سڑک پہ کر لوگی، انہیں گاڑی میں لے چلو، عزیر نے آگے بڑھ کر اسے سمجھایا۔ فیاض احمد نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ شاندار شخصیت کا مالک، سمجھدار اور دیانتدار آدمی، ان کی بہن کا شوہر، اس کی عزت کا محافظ تھا۔ انہیں عزیر کو دیکھ کر فخر ہوا تھا، لیکن پھر اپنے اس روز والے رویے پہ ندامت اور پچھتاوا ہوا جب وہ زرکون کو ان کے پاس گھر واپس چھوڑنے آیا تھا اور زرکون کے کردار کے بارے میں صفائیاں پیش کرتا رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک نہیں مانی، دونوں کو بے عزت کر کے نکال دیا تھا۔ لیکن آج وہی دونوں اپنی بے عزتی بھول بھال کے ان کے پاس بھاگ آئے تھے۔ عزیر انہیں تھام کر گاڑی تک لایا اور زرکون ان کے ساتھ پیچھے ہی بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا گھر؟ وہ زرکون سے پوچھ رہے تھے۔ واپس گھر چلیں، ڈاکٹر کو گھر پہ بلا لیتے ہیں۔ زرکون گھر جا کر ان سے اطمینان سے بات کرنا چاہتی تھی اور عزیر نے گاڑی واپس گھر کی سمت موڑ دی۔ جیسے ہی گاڑی ان کے گھر میں داخل ہوئی، فیاض احمد کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ گھر تھا یا محل؟ آئیے بھائی صاحب۔ عزیر نے انہیں اترنے میں مدد دی اور دونوں انہیں سہارا دیے اندر لے آئے۔ مما پاپا، زینی اور نومی بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ زینی عزیر سے لپٹ گئی تھی اور نومی ماں کی طرف آیا تھا۔ میری جان۔ عزیر نے جھک کر زینی کو اٹھا لیا اور گال چومتے ہوئے فیاض احمد کی طرف پلٹا۔ ان سے ملو، یہ تمہارے ماموں ہیں، اس نے تعارف کروایا۔ ماموں؟ زینی نے دھیمی سی جھجکی ہوئی آواز سے کہا۔ میرے بچے۔ فیاض احمد نے دونوں بچوں کو ساتھ بھیج لیا اور داڑیں مار مار کر رو پڑے تھے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ زرکون بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں تمہارا گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تو تمہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ 3 سال سے اسی شہر میں بھٹک رہا ہوں، لیکن کبھی معافی مانگنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ میں خود مجرم ہوں، تمہارے بے داغ دامن کو داغدار کرتا رہا۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور زرکون نے ان کا ہاتھ تھام کے چہرے سے لگا لیے تھے۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، مجھے گناہ گار نہ کیجیے، وہ روحانسی آواز میں بولی۔ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا تھا، عزیر مسکرا کے بولا، اور وہ اس سنگین ماحول میں خوشگواریت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ پچھتاوے اور ندامت کے سین کو لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کے لیے تو اچھا ہی ہوا تھا، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ آف کورس، وہ ہنسا اور فیاض احمد بھی مسکرا دیے۔
ادھر آؤ میری جان. انہوں نے بچوں کو پاس بلا کر گود میں بٹھایا تھا. عزیر ڈاکٹر کو فون کر کے بلانے کے لیے چل دیا تھا اور زرکون فیاض احمد کے کندھے سے لگ کر بیٹھ گئی. آج اس کا دل واقعی ہی شانت ہو گیا تھا. اس کی سچائی اپنا آپ منوا چکی تھی. تو ویورز یہ تھا ہمارا ناول بیداغ کا لاسٹ پارٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.